اب آگے چلے آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہو تو شیطان تو تمہیں کسی بھی جگہ لے کر چلا جائے، تم شیطان کے پیچھے لگ جاؤ گے، مگر تھوڑے لوگ۔ اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے میرے عزیزو، سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نماز ادا کر رہے ہیں کھلے میدان میں، آسمان کا ایک ٹکڑا جو ہے ان کے اوپر سایہ بن گیا، چھاؤں ان پر ہے، باقی آس پاس سب دھوپ ہے۔ آپ نے نماز ادا کی، کسی اور کے ساتھ ایسا ہو تو وہ سب اپنی اتنی بڑائی ظاہر کر دے کہ میرے ساتھ تو آج بڑی کرامت ہو گئی ہے۔ آسمان کا ٹکڑا صرف سایہ ہی نہیں بنا بلکہ اس سے آواز بھی آنے لگی۔ کیا آواز آنے لگی کہ اے عبد القادر، میں تیرا خدا ہوں، میں نے تیری عبادت کو پسند کیا، میں نے آج سے تجھ پر جتنے حرام تھے سب حلال کر دیا، جو کچھ بھی تیرے لیے حرام تھے ساری چیزیں میں نے حلال کر دیا، تیرے لیے شراب حلال ہو گئی، عورتیں سب حلال ہو گئی۔ یہ اس ابر کے ٹکڑے سے آواز آئی۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فوراً نماز کے بعد کہتے ہیں کہ یہ آواز میرے رب ذوالجلال کی طرف سے ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ جو چیز میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے حرام ہو گئی ہو، عبد القادر کے لیے وہ کیسے حلال ہو سکتی؟ اور قیامت تک کے لیے کوئی حلال نہیں کر سکے گا۔ یہ جواب حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کا ہے۔ یہ جھوٹے 2 نمبر پیر اپنے لیے بہت ساری چیزیں حلال کر لیتے اور وہ کہتے ہیں ہمارا معاملہ الگ ہے۔ تمہارا معاملہ کیسے الگ ہو سکتا ہے؟ نمازیں معاف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ۔ پیر صاحب نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا نہیں ہم تو کعبے میں پڑھتے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتے۔ تو کھانا یوں کیوں کھاتے ہو؟ کھانا یہاں کیوں کھاتے ہو؟ سوتے یہاں کیوں ہو؟ یہ ان کے ایسے پیروں کے لیے جو نماز کعبے میں پڑھنے کی بات کرتے ہیں، مدینے میں پڑھنے کی بات کرتے ہیں، 2 دن کھانا دینا بند کر دو ان کو۔ کہو حضرت آپ جب نماز کے لیے مکہ جائیں وہیں سے کھجور کھا کے آ جائیں، زمزم پی کر کے آ جائیں، کھانا وہیں کھا کر کے آ جائیں۔ میرے عزیزو، مجھے ایک بھی ایسی روایت بتا دو کہ ہمارے اتنے بڑے اکابر اولیاء کاملین میں کسی نے نماز قضا کی ہو۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، کبھی ان کی ایک نماز قضا کیا انہوں نے جان بوجھ کر؟ یا اپنے کسی مرید سے کہا ہے کہ تم نماز نہ پڑھو میں تجھے بخشوا دوں گا، معاف کرا دوں گا؟ مجھے ایک روایت ایسی بتا دو۔ جب وہ پیران پیر ہو کر، بڑے ولی ہو کر، کبھی انہوں نے ایسا اعلان نہیں کیا، تو پھر یہ حرام حلال سب استعمال کرنے والے 2 نمبر کے جعلی پیر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تو نماز نہ بھی پڑھے تو میں تجھے معاف کرا دوں گا، میں ہوں نا تیرے پیچھے؟ بہت سارے مرید اسی بات میں ہیں، پیر صاحب بخشوا دیں گے، کہاں بخشوائیں گے؟ وہ خود جہنم میں جا رہے ہیں اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے۔ عزیزان گرامی، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آواز سنتے ہیں تو جواب کیا دیتے ہیں؟ یہ میرے خدا کی ہو ہی نہیں سکتی، میرے رب کی طرف سے نہیں ہو سکتی یہ چیز، یہ تو ابلیس ہے، شیطان ہی ہے جو مجھے بہکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو وہ بادل کا سایہ جو تھا وہ دھواں بن کے چلا گیا۔ شیطان اتنا بھی کر سکتا ہے، اندازہ کرو، وہ آسمان پر ابر بن کر کے تمہارے اوپر چھاؤں لا سکتا ہے، اس کا مطلب یہی ہوا نا۔ وہ ہوا ہو گیا، دھواں ہو کر کے ختم ہو گیا، اور پھر ابلیس لعین سامنے آیا، کہا پہچان لیا تو نے عبد القادر؟ تو بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے تو، اور تیرے علم نے تجھے آج بچا لیا، اگر تو عالم دین نہیں ہوتا تو میں تجھے گمراہ کر دیتا۔ اب سنو، سرکار عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ اے ابلیس لعین، تو دوبارہ مجھے گمراہ کرنا چاہ رہا ہے، میرے علم نے نہیں بچایا، اللہ کے فضل نے بچایا۔ وہی رب تعالیٰ فرماتا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہو تو تم تو شیطان کے پیچھے لگ جاؤ گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو ہمیں بچایا ہوا ہے۔ اسی لیے میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر میں یہ عرض کیا تھا شروع میں
मुफस्सिर शहीर हज़रत हकीमुल उम्मत अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इसको बयान फरमाया कि हम कुरान पढ़ने के वक्त औज़ु बिल्लाह क्यों पढ़ते हैं, ताउज़, जिसका मतलब होता है ना मैं पनाह मांगता हूं, ऐ अल्लाह तेरी पनाह मांगता हूं। किससे? शैतान मरदूद से। हम हमेशा पनाह मांगे। और आप तो ये सोचते होंगे कि सिर्फ कुरान पढ़ने के वक्त ताउज़ पढ़ना चाहिए, बल्कि हमारे बुजुर्गों ने बहुत सारी जिंदगी में अमलियात भी बताए हैं कि ताउज़ पढ़ो आप। जब जब आपको गुनाहों की ख्वाहिश होने लग जाए और अपने आप को कंट्रोल में नहीं ला पा रहे हो तो औज़ु बिल्लाह की कसरत शुरू कर दो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने लग जाओ। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद फरमाते हैं कि मैं सबसे ज्यादा ताउज़ पढ़ता हूं। गुस्से से भी बचोगे, बहुत सारी ऐसी खुराफात जो तुम्हारी नेकियों को तबाह करती हैं उनसे भी बचोगे, क्योंकि ये सब शैतान के हमले हैं। और जो ताउज़ पढ़ा, औज़ु बिल्लाह पढ़ा, उसके साथ होगा क्या? मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि आप अल्लाह से डायरेक्ट पनाह मांग रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में डायरेक्ट पनाह मांग रहे हैं कि अल्लाह तू खुद बचा ले मुझको, तू खुद बचा ले। उसको उन्होंने एक मिसाल से, मुफस्सिर शहीर ने एक मिसाल से यूं बयान किया। कभी आपने अपने किसी साथी के बड़े घर या विजिट किया, कभी मुलाकात के लिए, या चलें किसी ऐसे के घर जाना था जिसके घर के चौखट के बाहर कुत्ता बैठा रहता है, पाला हुआ हो या फिर ऐसे ही रोटी डालने पर भी पल गया हुआ हो। आप देखे होंगे, आप अपने करीबी अजीज के घर जा रहे हैं और घर के करीब पहुंचे हैं, दरवाजे के पास कुत्ता बैठा हुआ है, भौंक रहा है, आने नहीं देता। आपने बचने की बहुत कोशिश की, कभी इधर से कभी उधर से, लेकिन कुत्ता बड़ा डेंजर है, वो वहां भौंकने लग जाता है। फिर आप क्या करेंगे? लकड़ी भी उठाए, पत्थर भी उठाए, लेकिन वो ताकतवर था, किसी और जगह से हमला कर देता। तो आपने आवाज लगाई अपने दोस्त को ही, कहा कि भाई बाहर आ जाओ जरा, तुम अपने कुत्ते को संभालो, मुझे अंदर आने नहीं दे रहा है। तो ये एक दुनिया की मिसाल है तकरीब फहम के लिए। वो आया, कुत्ता उसे जानता है, कुत्ते से उसने तुमको अलग कर दिया और दरवाजा खुला, अंदर चले गए। तो ये तो एक दुनियावी एक तकरीब फहम के लिए बताया गया, बिला तशबीह बिला तमसील। अल्लाह की बारगाह में हम ना कोई मिसाल दे सकते ना कोई तशबीह। मुफस्सिर शहीर अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शैतान एक ऐसा कुत्ता है जो छोड़ा गया है, वो मरदूद है, अल्लाह से उसने चैलेंज किया और उसके रास्ते पर आने वालों के लिए बहकाने के लिए उसके रास्ते पर बैठने का वादा किया है। लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा और जो इस रास्ते से गुजरेगा, कभी उसके सामने से, कभी पीछे से, कभी दाएं से, कभी बाएं से, मैं आकर उसे बहकाऊंगा। यह 8वें पारे में आयत है, शैतान ने अल्लाह से यूं कहा है। तो आप जाहिर सी बात है उसके दरबार तक पहुंचने में यही कुत्ता हावी हो जाता है, हाइल हो जाता है, दरमियान में आता है। क्या करें हम इससे, कैसे बचें? तो इसीलिए हुक्म हुआ मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कि तुम अपने तरीके से जितनी भी कोशिशें करोगे इससे बचने की, ये किसी न किसी रास्ते से फिर आ जाएगा, तो डायरेक्ट उसके मालिक से कहो जो उसने उसको भी पैदा किया। अऊज़ु बिल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं, ऐ अल्लाह मैं तेरे बारगाह में इल्तिजा करता हूं कि इस इब्लीस से लईन के शरारतों से तू मुझे बचा ले। और अल्लाह जिसकी हिफाजत पे आ जाए फिर शैतान का दाव उस पर नहीं चल सकेगा। यही कुरान में भी अल्लाह फरमा रहा है, वलौला फज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लत्तबअतुमुश शैतान, अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम्हारे साथ ना होती तो तुम तो शैतान के पीछे लग जाते। ऐ मेरे अजीजों, यहां पर यह फख्र की भी बात है, गर्व की बात है कि आज तुम इस्लाम में हो और अहले सुन्नत और जमात में हो। अल्लाह ने अपनी और अपने हबीब और महबूबों की मोहब्बत तुम्हारे सीने में रखा। या अल्लाह का फजल और उसकी रहमत नहीं है तो और क्या? अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ फजल का मामला किया, तुम्हारे साथ रहमत का मामला किया, वरना तुम भी शैतान के पीछे लगे रहते। जो लोग शैतान के पीछे उसके रास्तों पर आज हैं, इसका मतलब है वो फजले खुदा से महरूम है,
رحمت الہی سے محروم ہیں، انہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہیں ملی، جو شیطان کے پیچھے لگ گئے اور جو وہاں سے چھٹکارا حاصل کر کے اس کے دربار میں پہنچ گئے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا فضل انہیں مل گیا، اللہ کی رحمت تمہیں مل گئی۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے نا، بار بار تو یہ ہم نے تقریروں میں سنا ہے، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، ہوتی کیا ہے یہ؟ اس کو فیل کیسے کریں گے؟ میرے عزیزوں، یہاں مسجد میں بیٹھ کر فیل کرو، محسوس کرو، یہ جو تم اب تک بیٹھے ہوئے ہو یہ اللہ کا فضل ہی ہے جو تمہیں بٹھایا، اس کی رحمت ہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر تمہارے ساتھ وہ فضل اور رحمت کا معاملہ نہ کرے تو تم شیطان کے پیچھے لگ جاؤ، وہ تمہیں یوں بھگا لے جائے گا۔ اچھا، حدیث میں یہ ملتا ہے، ان الشیطان لیجری مجری الدم، شیطان کیسے آتا ہے معلوم ہے؟ تمہارے جسم میں اتنی تیز دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، خون کی بھی رفتار اتنی نہیں ہوگی جتنا شیطان تمہارے جسم میں ہلچل کرتا ہے۔ اب نماز کے لیے آپ آتے ہیں تب بھی تمہارے درمیان آتا ہے، یہاں تک بھی کوشش کرتا ہے بہکانی۔ اور جیسے ہم کو ناف پہ ہاتھ باندھنے کا حکم ہے نا، اللہ اکبر کہہ کے ہم ناف پہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں نا، دونوں رکعت باندھتے ہیں۔ اس کی حکمت میں بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ شیطان ناف کے راستے سے اندر داخل ہو کر کے اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ تم اپنی ناف پر ہاتھ رکھ لو، اللہ اکبر، تحریمہ کا ہاتھ، تاکہ اس کی شرارتیں تمہارے جسم کے اندر نہ جائیں۔ یہ ایک تعویل ہے، علماء اکرام نے اس کی بیان فرمائے، واللہ ورنہ ہاتھ ہم کیوں باندھتے ہیں کیوں نہیں، اس کی حکمت جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں، میرے نبی نے کیا بس یہ کافی ہے۔ بعض علماء نے حکمتیں بیان کی۔ دوسری بات، صفوں کو پر کرنے کا حکم دیا گیا، سوشل ڈسٹینس والے آج اس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، حیرت کی بات ہے آج میرے آقا کے فرامین کو پیچھے ڈال دیا گیا۔ ارے کورونا کی امامت چل رہی ہے، کورونا کی جماعت چل رہی ہے، میرے نبی کی امامت اور میرے نبی کی جماعت کہاں ہے؟ پھر بھی اللہ کا فضل ہے جو ہم بچے ہوئے ہیں۔ سوشل ڈسٹینس کے نام پر ایک اس طرح کا، یہ دنگائی لوگ ہیں، یہ اپنے مطلب کے۔ میں آج یہ کورونا کو صرف اتنا ہی سمجھ رہا ہوں، یہ ہفتہ وصولی والے جس طرح گنڈوں کے پاس ایک کوئی چیز ہوتی تھی، ویسے ہی ان کے پاس، گورنمنٹ کے پاس ایک کورونا نام کی چیز آ گئی ہے۔ بس فرق کچھ بھی نہیں، یہ لیگل گنڈے ہیں، وہ انلیگل گنڈے ہوتے تھے۔ بس یہی، جہاں تمہیں ٹارگٹ کرنا ہو، کورونا ہے، یہ کراؤڈ الاؤڈ نہیں ہے۔ باقی چاہے تم 50,000 کی ریلی کر لو، الیکشن کر لو، سب چلے گا۔ تو یہ وہی ہفتہ وصولی والا جو سسٹم ہوتا تھا، یا پھر یوں سمجھ لیں کہ کچھ لوگ تمہارے گھروں کو اگر ختم کرنا چاہیں تو تمہیں انلیگل بتا بھی سکتے ہیں۔ ایک بار پولیس پکڑ لے تو تمہاری گاڑی میں لائسنس سے لے کر اس کے ٹائر، اس کے پیٹرول، اس کے دھواں، پالیوشن، سب چیزوں کو دکھانا جتنا دکھاتے جاؤ کچھ نہ کچھ ملتا جاتا ہے نا۔ تو جسے ٹارگٹ کرنا ہے 150 کے لیے، اس کے پاس کوئی نہ کوئی چیز مل جاتی ہے۔ اسی طرح سے کورونا کو آج یوز کیا جا رہا ہے۔ خیر، سوشل ڈسٹینس کی بات آئی، میں یہاں کیوں کہہ رہا تھا، وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب امامت کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ پیچھے مڑ کر کے صفوں کو دیکھتے اور ارشاد فرماتے، استووا صفوفکم، سووا صفوفکم۔ بہت سارے اماموں نے یہ کہنا بھی چھوڑ دیا، یہ سنت ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ شروع میں بعض لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ نماز پڑھانے سے پہلے کیا بولتے ہیں، اور ہم نے کبھی یہ اس طرح سے نہیں دیکھا، آپ کیوں الگ سے کوئی نئی نماز پڑھا رہے ہیں؟ نہیں میرے عزیز، کچھ بھولی ہوئی سنتوں کو زندہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم سنت مبارکہ تھی، صفوں کو درست کرتے، جب تک صفیں درست نہیں ہوتی نماز قائم نہیں کرتے۔ الگ الگ الفاظ ہیں حدیث پاک میں، تراسو، حضور فرماتے کندھے سے کندھا ملا لو، وسد الخلل، فرماتے کہ خلل بیچ میں جو گیپ ہے اس کو پورا کر دو،
تھوڑا سا بھی گیپ مت رکھو. نبی فرما رہے ہیں سد الخلل، عربی کا لفظ ہے، آپ دیکھ لیں کہیں پر بھی ڈکشنری میں، جس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے سے بھی گیپ کو پورا کرو. اور تم اس نبی کے فرمان کو پلٹ کر کہہ رہے ہو سوشل ڈسٹینس، دور ہو جاؤ، ٹچ نہ کرو ایک دوسرے کو. تو شریعت کس کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا وہ حکیم نہیں تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ کسی دوسرے کے کندھے کو ٹچ کرنے سے بیماری آ سکتی ہے معاذ اللہ؟ کیا تم ان سے بھی بڑے حکیم ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ میرے عزیز، جس کو کرنا ہے وہ کرے، جس کو کرنا ہے وہ کرے. لیکن جہاں تک میری بات ہے، مجھ سے اگر پوچھو گے، میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. میں اگر جماعت میں کھڑا رہوں، مجھ سے اگر کوئی ٹچ نہیں ہونا چاہتا ہے وہ جائے دور، لیکن میں اس کی دعوت ہرگز نہیں دوں گا، اس لیے کہ میرے نبی نے خلل پورا کرنے کا حکم دیا ہے. اب سنو، کیوں خلل پورا کرو؟ یہ گیپ کیوں بھرو؟ یہ گیپ کو کیوں کمپلیٹ کرو؟ کیوں کہا گیا ہے کہ صفوں کے درمیان کوئی جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے جس میں فرمایا اگر تم نے صف کے درمیان فرجا کہتے ہیں کشادگی رکھی، گیپ رکھا، تو فرمایا گیا کہ اس جگہ شیطان آ جائے گا جو دونوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرے گا، ادھر بھی اور ادھر بھی، اور دونوں کی نمازوں کو خراب کرے گا. میرے عزیزو، یہ اسلام ہی ہے جو تمہیں کندھے سے کندھا لگانے کا بھی حکم دیتا ہے اور دل سے دل ملانے کا بھی حکم دیتا ہے. آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ میرے بغل میں کھڑے ہونے والا کوئی غریب ہے، مجھ سے ٹچ کیسے ہو رہا ہے؟ نہیں، ہم نے اسلام کو دیکھا ہے کہ جہاں صدیق اکبر کھڑے ہوتے ہیں ان کے بغل میں بلال حبشی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. غلام اور امیر المومنین ایک ساتھ صف میں کھڑے ہو گئے ہیں. اسی لیے مشہور شاعر نے یہ کہا تھا، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. آج وہ تاریخ الٹ دی گئی ہے، یہاں بندہ الگ ہو گیا ہے، بندہ نواز الگ. بندہ نواز تو کوئی ہوگا بھی نہیں آج، لیکن بس یہ ہے کہ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے کورونا آ جائے گا. اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے کیا کیا حربے وہ اپنا رہے ہیں. اچھا، میرے پاس کچھ لوگوں کی ڈیٹیلز ہیں، میں مذاق نہیں کرنا چاہتا، لیکن افسوس ہے مجھے، جو لوگ بہت زیادہ خوفزدہ تھے اس میں، اور سینیٹائزر سے انہوں نے صرف ہاتھ نہیں، میرے خیال سے پورا جسم بھی دھو لیا ہوگا تقریباً. میں مبالغہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن زیادہ سے زیادہ وہ کھانے کے برتنوں کو تک بار بار ہر چیز سے پوچھ کر کے مسجدوں میں نہیں آئے اور سوشل ڈسٹینس کا بہت خیال رکھا. لیکن میں نے ان کے جنازے بھی پڑھے، آج وہ موجود نہیں، اسی بیماری نے انہیں جکڑ لیا، اسی بیماری میں مر گئے. یہ تمام احتیاط بھی ان کو بچا نہیں سکے، نہیں بچا سکے. جب یہ معلوم ہی ہے کہ موت و حیات اللہ کے دست قدرت میں ہے، تو مومن کو چاہیے کہ احتیاط کرے، احتیاطی تدبیر رکھے، لیکن اتنا بھی زیادہ نہیں کہ تمہیں چھوت چھات والے معاملات آ جائیں. چھوت چھات کے یہ سب معاملات آ جائیں. باپ اپنے بیٹے کو چھونے سے ڈرے، ماں اپنے بیٹے کو اٹھانے سے ڈرے کہ باہر جا کر کیا ہے ولا نہ ہو جائے. یہ تمام چیزیں آج کی ڈالی ہوئی ہیں. حالانکہ میرے عزیزو، یہ ٹاپک میرا چینج نہ ہو جائے. بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ شیطان تمہیں ہر جگہ حملہ کرنے کی کوشش کرے گا. اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہو تو تم اس کے پیچھے لگ جاؤ. یہاں تک کہ بستر پر تمہارے شیطان آتا ہے، کھانے کے برتن میں شیطان آتا ہے، استنجا خانے میں شیطان رہتا ہے، تمہارے ہر جگہ پر شیطان آ رہا ہے. اگر اللہ تمہاری حفاظت نہ کرے، فضل اس کا نہ ہو، تو پھر تم شیطان کے پیچھے لگ جاؤ. کھانے میں شامل ہوتا ہے، بستر میں شامل ہوتا ہے. اسی لیے فرمائے گا نا، جب بھی تم بستر بچھاؤ
सोने के लिए उसको 3 मरतबा झाड़ो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ करके बिस्तर पर लेटो, वरना पूरी रात शैतान तुम्हारे साथ रहेगा, खेलेगा, बुरे बुरे ख्यालात लाएगा। नफ्स अम्मारा जो शरारतें करता है, शैतान बिस्तर पर होता है, सीने पर सवार होता है, गंदे वसवसे डालता है। और इसीलिए देखिए आप बैतुल खुला में टॉयलेट में जाने के वक्त भी आपको क्या सिखाया गया? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। ये शैतानी है, खुबुस और खबाइस। ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूं खबीस शैतानों से, मर्द हो या औरतें, दोनों किस्म की वहां पर होती हैं। औरत जा रही है तो उसे मर्द शैतान बहकाता है, मर्द अंदर जा रहा है तो उसे खबीसाएं, औरत जो शैतान है उसकी शर्मगाह से खेलते हैं। एक सहाबी रसूल का तो इस बात में इंतकाल हो गया है, इंतकाल हो गया। तभी तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी कि जो भी जाए बैतुल खला में टॉयलेट में पढ़ करके जाए, शैतान कहां नहीं छोड़ेगा तुम्हें, हर जगह। इसीलिए हुक्म यह भी है कि जब तुम खाना का लुकमा उठाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ लो, वरना तुम्हारे लुकमे के साथ शैतान अंदर होगा, वो तुम्हारे खाने का जो नूर है, जो रिज्क की बरकत है, वो छीन लेगा। और अगर भूल भी गए शुरू में बिस्मिल्लाह, तब भी मेरे आका ने फरमाया जिस वक्त याद आए, आखिरी लुकमा भी तुम्हारा अगर बच्चा हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ लो, बिस्मिल्लाह फी अव्वलिही व आखिरी पढ़ लेना। ये बिस्मिल्लाह बताएगा, बिस्मिल्लाह फी अव्वलिही व आखिरी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शुरू से वो शामिल था वो सब उलट देगा, वो सब उलट देगा, उसको नफा कुछ नहीं होगा तुम्हारे खाने से। तो तुम्हें तो बचाया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जगह पर। तो इससे अंदाजा करो कि शैतान से तुम्हारी जंग कहां कहां है। अगर अल्लाह का फजल तुम्हारे साथ ना हो तो फिर शैतान के पीछे लग जाते हैं। अब भी हमारे बहुत सारे लोगों के साथ ये मामलात हो गए हैं कि शैतान उन पर गालिब आ जाता है, इसी वजह से वो दरबार इलाही को छोड़कर उसकी पैरोकारी में लग जाते हैं। इब्लीस लईन उन्हें अजान से दूर लेकर के चला गया। बाज लोगों को हमने देखा है कि रात भर जागते रहे, अजान की आवाज करीब आई कि सोने के लिए चले गए, क्योंकि ये शैतान भागता है अजान की आवाज सुनकर, वो अपने साथ ले गया। ऐसा जो अजान को मुंह फेर करके जो भाग रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो ये बात भी याद रख लें कि वो अल्लाह के फजल से महरूम हो गए। अल्लाह का अगर फजल उनके साथ होता तो उसके साथ ना जाते बल्कि अल्लाह के घर आते। इसका दूसरा एक रुख ये भी याद रख लें, अल्लाह का फजल उनके साथ नहीं है और अल्लाह की रहमत से वो महरूम है, इसकी वजह से दूर हो गए। और ये भी देखने को मिला बहुत दूर से कुछ लोग आ गए और करीब में रहने वाले अंदर नहीं आ सके, करीब में रहने वाले नहीं आ सके। मस्जिद की दीवार से टेक लगा करके बैठा हुआ आदमी अंदर दाखिल नहीं हो सका, इसलिए कि अल्लाह की रहमत से वो महरूम, अल्लाह ने उसे अपनी रहमत से दूर रखा है। ये कुरान की आयत में पढ़ रहा हूं। और कुछ बहुत दूर से चल करके आया, इसलिए कि अल्लाह का फजल उसके साथ था जो उसे यहां तक पहुंचाया। अजीजान गिरामी, इसीलिए मस्जिद में आने के वक्त, मस्जिद में जाने के वक्त भी यही सवाल करने का हुक्म दिया गया ना। जब मस्जिद से बाहर जाते हैं तो आप अल्लाह से क्या सवाल करते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका व रहमतिका। ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं तेरे फजल का और तेरी रहमत का। क्योंकि अब बाहर जाने के बाद फिर डेंजरस सिचुएशन शुरू होती है कि शैतान हर कदम पर मेरे साथ आएगा। यही दो चीजों का जिक्र इस आयत में भी आया है, अल्लाह का फजल और उसकी रहमत। अगर तुम्हारे साथ ना हो तो तुम शैतान के पीछे पीछे चलोगे। और हमको मस्जिद से निकलने के वक्त दुआ भी क्या सिखाई गई? यही मांगो कि अल्लाह मैं तेरा फजल और तेरी रहमत का सवाल करता हूं, बाहर भी जाऊं तो तू अपना फजल मेरे साथ रख। और जिसकी ये दुआ कबूल हो गई इंशाअल्लाह अजीज वो मौत तक शैतान के हरबों से महफूज रहेगा। मेरे अजीजों, बच्चों को तक शैतान मारता है, ये भी हदीस पाक। मगरिब का वक्त हो जाए तो बच्चों को अंदर ले लो, हदीस रसूल है। इसलिए कि शैतान अपनी पूरी फौज को लेकर के निकलता है और जो बच्चे करीब आते जाते हैं उनको इसे थप्पड़ लगाते हुए चला जाता है, यानी हाथ मारते हुए जाता है। और जिस बच्चे को वो हाथ मारता है, चाहे वो सर पे मारे, जिस्म पर मारे,
اس کو دو اثرات شروع ہوتے ہیں. ایک یا تو ضدی پن یا پھر شرارت شروع کر دیتا ہے. شرارت وہ بھی آؤٹ آف لیول. بعض بچوں کی شرارت ہو جاتی ہے لیول سے بڑھ کر, چھوٹی موٹی شرارتیں تو سب کی ہوتی ہیں. ضدی پن آتا ہے, شرارتیں زیادہ ہو جاتی ہیں. یا پھر تھوڑا سا بچہ سمجھدار ہے تو اس کے ذہن میں خرافات آ جاتی ہیں, جو بڑے لوگ نہیں کرتے وہ بچہ کرنے لگ جاتا ہے, غلیظ حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے. یہ شیطان کا مس ہے, یعنی اس کا تماچا ہے یا اس کا جھاپڑ سمجھ لو, تھپڑ سمجھ لو جو لگ جاتا ہے. اسی لیے حکم دیا گیا مغرب سے پہلے بچوں کو اپنے گھروں میں لے لو. ہمارے محلوں میں تو مغرب کے بعد بچوں کو باہر نکالتے ہیں. انگلینڈ میں آج بھی, انگلینڈ برطانیہ میں آج بھی پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو نابالغ بچے ہیں وہ مغرب کے بعد باہر نہ دکھائی دیں. جرائم پر کنٹرول کرنے کے لیے رات سے پہلے بچوں کو اندر لینے کا آرڈر دیا گیا. چند سال پہلے کی ایک خبر میں نے پڑھی تھی. میرے عزیزو, بچوں کو یہاں پر بہکاتا ہے, جوانوں کو الگ, بوڑھوں کو بھی الگ, یہاں تک کہ موت کے منہ میں جا رہے ہوتے اس وقت تک بھی بہکاتا ہے. اس وقت بھی جب تم موت کے منہ میں جا چکے ہو, قریب ہے کہ روح نکلنے والی ہے, تب بھی وہ سرانے کے پاس کھڑا رہتا ہے اور ہاتھ میں میٹھا پانی, ٹھنڈا پانی لے کر کھڑا رہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تیری ساری تکلیف دور ہو جائے گی, سارا تیرا یہ جو نزع کا معاملہ ہے ختم ہو جائے گا, بس ایک بار میری بات سن لے. جس خدا کی تو عبادت کرتا تھا وہ جھوٹا ہے اور میں سچا ہوں, معاذ اللہ. دیکھ تجھے وہ آج تکلیف میں چھوڑ دیا اور تیری طرف وہ دیکھتا بھی نہیں. میں تو تیرے پاس پانی لے کر کے آیا ہوں, ٹھنڈی ہوائیں چلاؤں گا. جو کمزور ایمان والا ہے وہ پانی کی آس میں اگر اس کو کہہ دے کہ تو ہی سچا ہے, تو جیسی وہ کہے گا وہ شیطان پیالہ پٹک دے گا اور اس کی روح نکل چکی ہوگی, کفر پر موت ہو گئی. پوری زندگی عبادت کرتا رہا لیکن موت سے تھوڑی دیر پہلے شیطان نے اس کو کافر بنا دیا. پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پلائے گا, وہ جھوٹا پانی ہوتا ہے, پانی ہوتا ہی نہیں, شعبدہ بازی, دکھائی کچھ اور دیتا ہے. تو مجھے بتاؤ میرے عزیزوں, ہماری جنگ تو موت کے منہ میں جانے تک شیطان کے ساتھ ہے, اور آپ اتنے ہلکے میں لے کر کے اگر اس کو آسان زندگی گزارنے لگیں تو سمجھ لو کہ پھر خاتمہ کیسا ہوگا, خاتمہ کیسا ہوگا. اسی لیے ڈرتے رہو اور اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا سوال ضرور کرو کہ اے اللہ میں تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں. اور اللہ نے جب یہ فرما دیا تو حق بات ہے. اللہ خود فرما رہا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو شیطان تمہیں لے جا چکا ہوتا, شیطان کے پیچھے تم لگ چکے ہوتے. اے اللہ جس طرح آج تک تو نے ہم پر فضل کیا ہے, دین اسلام پر قائم رکھا ہے, اہل سنت و جماعت پر رکھا ہے, تیرے حبیب کا اور تیرے محبوبوں کا سچا ہمیں معتقد بنایا ہے, ان کی محبت رکھا ہے, قرآن کی عظمت ہمارے سینوں میں بٹھائی ہے, قرآن کا احترام تو نے آج ہمیں دیا ہے, تو یہ سب تیرا فضل ہے مولا. اب بقیہ زندگی میں ہم صرف سوال یہ کرتے ہیں کہ جس طرح تو نے حق دین پر ہمیں رکھا ہے, قبر میں جانے تک ہم سب کو حق دین پر قائم رکھ. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا اللہ. اے دلوں کو پھیرنے والے خدا, ہمارے دلوں کو ہمیشہ تو اپنے دین پر قائم رکھ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.